دو خواتین، یہ خواتین کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے خاص طور پر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور ذرا پہلے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے تعلق سے آپ بات فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیسا پر آسائش ماحول، محل میں رہ رہی ہیں، لیکن پھر اپنے شوہر یعنی فرعون کی اذیتیں برداشت کر رہی ہیں دین کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ ارشاد۔ پچھلی جو آیت یعنی آیت نمبر 10 اس سے قبل ہے، اس میں دو نافرمان خواتین کا ذکر جو دو پیغمبروں یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ اب جو پہلا ذکر ہے آیت نمبر 11 میں وہ بی بی آسیہ علیہ السلام کا، کہ جو فرعون کی بیوی۔ اچھا، اگر آپ کنٹراسٹ دیکھیں، وہ دو عورتیں وہ ہیں جن کو بہترین ماحول ملا، پیغمبروں کا ماحول ملا، پیغمبروں کا گھرانہ ملا، مگر وہ نافرمانی پر انہوں نے بیسٹ اویلیبل اپورچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا جس کا اختیار ان کے پاس تھا۔ کنٹراسٹ میں اب بات کیا آ رہی ہے؟ فرعون ظالم، جابر، سرکش، باغی، یہ الفاظ بھی کم ہیں، سو مسو کے قرآن کریم بتاتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ اس نے کیا۔ سورہ نازعات کے آخر میں سورہ نازعات میں آتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ۔ اتنا بدترین ماحول ہے، مگر یہاں بی بی آسیہ ہیں علیہ السلام۔ اچھا، پس منظر ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ان کو اللہ کی تعلیم کے مطابق جو الہام ان کے دل میں کیا گیا رکھ دیا، اور یہ صندوق ہوتا ہوتا فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگا، تو بی بی آسیہ ہی نے کھولا تھا، اور ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آگے ہم واقف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش اور کفالت کا معاملہ ہوا، وہ اپنی والدہ کی طرف لوٹائے بھی گئے، مگر اللہ کی شان ہے کہ فرعون ہی کے دربار کے اخراجات پر یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام پر یوں کہی کہ ظہور نبوت کا معاملہ ہوا اور انہوں نے معجزات اپنے پیش کیے، تو بی بی آسیہ قائل ہو گئی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔